خالق کائنات نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم۔ اللہ فرماتا ہے محبوب تم فرما دو کہ اگر تم رب سے محبت کرنا چاہتے ہو تو فاتبعونی میری اتباع کرو، یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے سارے گناہ بھی بخش دے گا۔ میرے بھائیوں، ہر آیت کا تعلق ہوتا ہے پچھلی آیت مقدسہ کے ساتھ۔ اس آیت کریمہ میں خالق کائنات نے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ محبت کرنے کا ذکر فرمایا ہے۔ اس سے پچھلی جو آیت مقدسہ ہے اس کے اندر اللہ نے کافروں کے ساتھ دوستی کرنے سے منع کیا ہے کہ کافروں کو اپنا یار نہیں رکھنا، ان کے ساتھ دوستی نہیں کرنی، لیکن آگے ایسی محبت کا ذکر فرمایا، ایسی اطاعت کا ذکر فرمایا ہے کہ جس کی اطاعت کرنے سے، جس کے ساتھ محبت کرنے سے کافروں کی محبت خود بخود دل سے نکل جاتی ہے۔ اور وہ کیا چیز ہے کہ جب تک محبوب سے حجاب ہے تب تک غیر پر نظر ہے، جب تک محبوب سے پردہ ہے تب تک غیر پر نظر ہے، اور جب محبوب کے قدم پاک مصطفیٰ کو تک لیا اب کسی اور طرف دیکھنے کا دل کرتا ہی نہیں ہے کہ تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے، تیرے تلووں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا دے۔ یعنی جب حضور کے قدم مبارک کو دیکھ لیا اب اور کسی طرف تکنے کا دل نہیں کرتا۔ میرے بھائیو، اس آیت مقدسہ کے اوپر قربان جاؤ، اللہ نے اس کی ابتدا بھی لفظ کل سے فرمائی ہے۔ کل فرمانے کے اندر صدہا راز ہیں، بے شمار راز ہیں۔ صرف ایک بات عرض کرنے لگا ہوں کہ اللہ خود بھی لوگوں کو کہہ سکتا تھا، اے لوگو اگر تم اتباع چاہتے ہو، کامیابی چاہتے ہو، اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو تو مصطفیٰ کے پیچھے پیچھے چل پڑو۔ حضور کو کیوں فرمایا محبوب آپ کہو، محبوب تم کہو؟ یہ کائنات کو بتانا تھا، لوگوں سنو، محبوب کا بولنا بھی میرا بولنا ہے، محبوب کی اطاعت بھی میری اطاعت ہے، محبوب کا ذکر بھی میرا ذکر ہے، محبوب کی اتباع بھی میری اتباع ہے، محبوب کی بیعت کرنا بھی میری بھی بیعت کرنا ہے۔ اور یارو سنو، گویا کہ اعلیٰ حضرت اسی کا نقشہ کھینچتے ہیں، با خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، ارے جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں۔ یعنی پتا چلا محبوب غیر نہیں ہے بلکہ من اللہ بھی ہیں، الاللہ بھی ہیں، اللہ کی طرف سے آنے والے بھی ہیں اور اللہ کی طرف لے کے جانے والے بھی ہیں۔ محبوب کو غیر نہیں ہے یارو، محبوب تو رب سے ملانے کے لیے آئے، محبوب تو تمہیں مجھے رب سے ملانے کے لیے آئے ہیں۔ استاد زمن فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ خدا کہتے نہیں بنتی، جدا کہتے نہیں بنتی، اسی پر تم کو چھوڑا ہے وہی جانے کہ کیا تم ہو۔ وہ کہتے ہیں خدا کہتے بھی نہیں بنتی، جدا کہتے بھی نہیں بنتی، اسی پر تم کو چھوڑا ہے وہی جانے کہ کیا تم ہو۔ اور یارو ایک اور بھی راز ہے لفظ کل فرمانے کے اندر، ایک اور بھی راز ہے۔ کبھی کل دا مطلب ہوتا ہے اے محبوب آپ فرماؤ، اور کبھی کل نل خطاب صرف مصطفیٰ سے ہوتا ہے۔ کس سے ہوتا ہے؟ مصطفیٰ جان رحمت سے ہوتا ہے۔ تھوڑا سا بولیے نا، کس سے خطاب ہوتا ہے؟ کبھی مصطفیٰ سے، کسی اور کو کہنے کی مجال نہیں، کسی اور کو کہنے کی جرت نہیں ہے۔ وہ کیا اللہ فرماتا ہے؟ قل انما انا بشر مثلکم، اے محبوب آپ فرما دو میں تمہاری مثل بشر ہوں۔ ہن اے کہنا حضور دا اے خاص حضور واسطے، اے گل صرف حضور پاک سے ہو رہی ہے، یہ بات صرف نبی پاک سے ہو رہی ہے۔ ہمیں حضور کو اپنے جیسا بشر کہنے کی حاجت نہیں ہے، اپنے جیسا بشر کہنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ بات ہی صرف مصطفیٰ سے ہو رہی ہے۔ بات ہی کس سے ہو رہی ہے؟ مصطفیٰ سے ہو رہی ہے، اور کسی سے بات کہنے کی کسی کو ضرورت نہیں۔ اگر کوئی اور بندہ بولے گا نا حضور ساڑھے جے بشر نے، تو پھر وہ بندہ مجرم ہو جائے، پھر وہ بندہ کیا ہو جائے گا؟ مجرم۔ چونکہ ایتھے کل نال گالی صرف مصطفیٰ نال ہوگی، اور کبھی کل سے دوسروں کو کہلوانے کے لیے ہوتا ہے۔
کہ تم بھی بولو. کبھی بات حضور کے توسل سے دوسروں سے کی جاتی ہے، جیسے اللہ فرماتا ہے قل هو اللہ احد. اے محبوب آپ فرماؤ وہ اللہ ایک ہے. اب اللہ فرماتا ہے میں اسی کا ماننا مانوں گا اے محبوب جو تیرے ماننے سے مجھے مانے. یعنی جو حضور کو چھوڑ کر تیرے پاس آئے میرے پاس آئے گا، اللہ فرماتا ہے میں اس کی بات نہیں مانوں گا، میں اس کی بات مانوں گا جو پہلے تجھے مانے گا پھر مجھے مانے گا. ورنہ تو ابلیس بھی تو رب کو مانتا ہے، شیطان بھی رب نو ایک مانتا ہے، لیکن اللہ اس کی توحید کو قبول کرتا نہیں، کیونکہ مصطفیٰ کے دامن کو اس نے چھوڑا ہے. اللہ فرماتا ہے میں اس کا مانوں گا، میں اس کا مانوں گا کہ جو پہلے تجھے مان کر آئے گا. میں توحید بھی اسی کی قبول کروں گا جو پہلے تجھے مانا ہوگا، اس کا جو تیری اتباع کرنے والا ہوگا. یارو اب یہ اتباع ہے محبوب کا فرمان. اے محبوب تم فرماؤ وہ اللہ ایک ہے. اور آگے فرمایا دوسری آیت میں قل ان کنتم تحبون اللہ. اے محبوب آپ فرماؤ اگر تم اللہ سے محبت چاہتے ہو. اب ذرا توجہ کرو، اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، خلاصہ تفسیر یہ نکلتا ہے، پوری بات آیت کا خلاصہ یہ سامنے آتا ہے. اے لوگوں سنو سنو، اے محبوب ان کو فرماؤ جو تیرے وسیلے کو چھوڑ کر، جو تجھے چھوڑ کر میرے پاس آنا چاہتے ہیں، ان کو فرما دو اے یہودیوں، اے بت پرستو، اے خدا کو ایک نہ ماننے والو، اے خدا سے محبت کا دعویٰ کرنے والو، اللہ سے محبت کا دم بھرنے والو، سنو سنو بات، دل کے کان کھول کے سنو. اے محبوب ان کو فرماؤ نہ تو میری برابری کرنا نہ مجھ سے آگے بڑھنا، بلکہ اگر رب سے محبت کرنا چاہتے ہو، رب کے محبوب بننا چاہتے ہو، اے محبوب ان کو کہو کہ غلام بن کے پیچھے پیچھے چلیں. جب میرے پیچھے پیچھے چلیں گے تو زبان قدرت بولتی ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم بھی. پھر اللہ فرماتا ہے لوح بھی تو، قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب. محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا پٹا اگر گلے کے اندر آ گیا تو اللہ فرماتا ہے میں فقط تمہیں محبوب نہیں رکھوں گا بلکہ میں آپ تمہارا محب بن جاؤں گا. آپ میں محب بنوں گا اور تمہیں اس محبوب کا، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے توسل سے اپنا محبوب بنا لوں گا. یارو اس محبوب کے ساتھ محبت کرنے کی بھی تین قسمیں ہوتی ہیں. اتباع کرنے دی محبت بھی تین رنگ دی ہوتی ہے. کتنے رنگوں کی محبت ہوتی ہے؟ تین. ایک ہوتی ہے محبت فرما برداری، جس طرح والدین دی فرما برداری کرنے ہیں. یہ ہوتی ہے محبت اطاعت. ایک ہے محبت اطاعت، جڑی محبت ہوندی ہے تین قسم دی ہوندی ہے. ایک ہوتی ہے محبت اطاعت، ایک ہوندی ہے اس وجہ تو اطاعت محبت. کیا ہوتی ہے یہ اطاعت محبت؟ ذرا بلند آواز سے بولیے کیا ہوتی ہے اطاعت محبت؟ کیا ہوتی ہے اطاعت محبت؟ جس طرح والدین دی مننے کیوں وہ تے سانوں انہاں نال پیار ہوندا ہے. اور دوسری جڑی اطاعت ہوندی ہے وہ کیڑی ہوندی ہے؟ اطاعت ڈر. جس طرح حاکم دا حکم ماننا، افسر دا حکم مننا، ڈر ہے نوکری سے نکال دے گا. اور تیسری جڑی اطاعت ہوندی ہے نا وہ اطاعت لالچ ہوندی ہے. وہ کیڑی ہوندی ہے؟ جس طرح غلام نوکر جڑا اپنے آقا کی ہر بات کو مانتا ہے، چلو میری تنخواہ بڑھا دے گا، چلو مجھے ذرا اوپری پوسٹ پہ کر دے گا، کس لیے اے ہوندی ہے اطاعت لالچ. لیکن اگے چاہ کے مفتی احمد یار خان نائمی گجراتی فرماتے ہیں جڑی نبی پاک نال محبت کرنی جے نا، جڑی اطاعت سونے نبی پاک نال کرنی جے وہ اطاعت محبت کرنی جے، بغیر لالچ سے محبت کرنی ہے. کدے نال محبت کرنی ہے؟ بغیر لالچ سے محبت کرنی ہے. اور یقین جانو آج مسلماناں نو مومناں نو حضور نال جڑی اطاعت ہے وہ اطاعت محبت. وہ کیڑی اطاعت محبت ہے؟ دیکھتے نہیں ہو اگر حضور کا نام آ جائے تو تڑپ اٹھتے ہو، کس لیے؟ آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑتے ہیں. کس لیے؟ کہ اس سونے نبی پاک سے اطاعت محبت. وہ کہ اطاعت محبت ہے. وگرنہ کنے ساڑی کھوپڑی تے پستول رکھی ہے تھے کہ دا کہہ دے تو حضور نو مننا ہے کہ نہیں مندا، حضور نہ محبت کرنا ہے کہ نہیں کرتا. ایسی کوئی بات نہیں، کسی نے کان نہیں رکھی ہمارے دماغ کے اوپر، کھوپڑی کے اوپر، لیکن پھر بھی ٹوٹ کے محبت کرتے ہو اس لیے کہ مصطفیٰ نال جڑی اطاعت ہے وہ سچی تے سچی. آج تک نا اج غازی ممتاز قادری صاحب کئی سالہ تو بعد مصطفیٰ دے نام تو سر وار دے نے.
قاضی علم الدین شہید اپنی جان کا نذرانہ مصطفیٰ کے قدموں پر دے رہے ہیں، کس لیے؟ اے سچی تے سچی محبت ہے انہاں لوگاں نو، وگرنہ کیڑی ایتھے ٹیکس لیندا پیا کوئی سانوں کہ حضور نال محبت کرو تو پیسے لبن نہیں، آ کرو تے پیسے تواڈے کول لینے نے، کوئی ایسی بات ہے نہیں، یہ صرف اطاعت محبت ہے مصطفیٰ نال جڑی گل ہے، جڑا مصطفیٰ نال محبت ہے وہ کیڑی محبت ہے؟ اطاعت محبت ہے یارو۔ یہ محبت جب بندہ کر لیتا ہے تو اللہ اس کو رنگ کتنا لگاتا ہے، سبحان اللہ، اللہ اس کو رنگ کتنا لگاتا ہے۔ میں قربان جاؤں، اس بات کا ذرا توجہ کیجئے گا، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ السلام دے پاک صحابی ہیں، نبی علیہ السلام وہ بختور صحابی نے، انہاں دے قدماں دی خاک تے میرے ماں باپ قربان ہون، جنہاں نو خدا دی قسم سونے نبی پاک نے فرمایا سی، اے سعد، تیر دے کے سونے نبی پاک نے فرمایا سعد تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں۔ ساری کائنات جن کے قدموں کی خاک پر اپنے والدین کو قربان کرنا چاہتی ہے، وہ پیغمبر زمان وہ مصطفیٰ فرماتے ہیں اے سعد تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں، اے سعد تجھ پر میرے ماں باپ قربان۔ لیکن وہ کتنے ادب والے پاک لوگ تھے، انہوں نے کدی اے نہیں آکے کہ حضور میں وہ صحابیاں جدے ہوتے نبی پاک نے اپنے والدین نو قربان کا ذکر فرمایا، بلکہ وہ جب بھی کہتے تھے وہ ایک ہی بات کہتے تھے، وہ سبحان اللہ، وہ کہتے تھے کہ میں او بندہ وہاں کہ جدے ہوتے سونے نبی پاک نے اپنے ماں باپ نو جمع فرمایا، اپنے ماں باپ نو جمع فرمایا، میں او مصطفیٰ دا صحابی ہاں کہ سونے نبی پاک نے اپنے ماں باپ نو میرے اتے جمع فرمایا۔ مطلب ہے کہ انہاں دی نگاہ کرم مجھے عطا فرما دی، ان کی نگاہ لطف مجھے عطا فرما دی۔ یارو اے سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک باری انگلیاں کٹ کتیاں، حضور دا پیرا دیندیاں پوری کمر زخموں سے جھلنی ہو گئی، لیکن قربان جاؤ زخموں سے چور چور ہیں۔ مصطفیٰ کو اپنی پشت کے اوپر اٹھا کر جب پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھتے ہیں، وہی قبولیت کا وقت تھا، مصطفیٰ نے گورے گورے ہاتھوں کو اٹھایا، ید اللہ والے ہاتھ اٹھتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اے خدایا میں سعد سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت فرما لے۔